السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں ہوں فرانہ زاہدی معظم، اور آج ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کریں گے جو ہم سب کی زندگی میں ہے مگر نہیں ہونی چاہیے، اور اسے اوائڈ کرنا ہم سب کے لیے ایک اسٹرگل بن جاتا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن پھر بھی معاشرے نے اسے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ ہم کبھی اسے مصلحت کا نام دیتے ہیں، کبھی ہم اسے کمپرومائز کا نام دیتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ اس کے بغیر تو دنیا میں گزارا ہی نہیں ہے۔ امیجن کیجئے کہ کسی کی شادی ہونے جا رہی ہے اور جس سے شادی ہونے جا رہی ہے اسے اس کی اصل عمر ہی نہیں پتہ۔ امیجن کیجئے کہ کوئی کسی سے پوچھتا ہے جب جاب انٹرویو ہوتا ہے کہ تمہاری کیا کیا صلاحیتیں ہیں، اور وہ بڑھا چڑھا کر خود کو مارکیٹ کرتا ہے، جبکہ اس میں سے کچھ باتیں حقیقت نہیں ہیں۔ Sometimes in an argument at home we tell little white lies just to save ourselves۔ جھوٹ، لائنگ، جسے عربی میں الکذب کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 119 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ اسی طرح سورۃ الزمر آیت نمبر 3 میں آتا ہے، اللہ دی ایگزالٹڈ سیز، ٹرولی اللہ گائیڈز ناٹ ہم ہو از اے لائر اینڈ ڈسبلیور۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور حق کا انکار کرنے والا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دیکھیے جو بہت اہم ہے اور بخاری میں آتی ہے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ آدمی کو برائی کی طرف بلاتا ہے، اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ سو ریپیٹڈ ایکٹس آف لائنگ, of being dishonest, make us be registered in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala as a liar۔ لیکن کئی دفعہ ہم آج کے زمانے میں کیا بات کرتے ہیں کہ سچ سے تو کام ہی نہیں چلتا، ہم کو تو جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے، اور دوسرے تو بہت بڑے جھوٹ بول رہے ہیں، ہم چھوٹے جھوٹ بول رہے ہیں۔ مگر two wrongs don't make a right, do they؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسٹریٹ فارورڈ ہونا سکھایا ہے۔ ہاں، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بات کی جائے، مگر بات سچ کی جائے۔ مثلاً کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ میرے گھر آئیے گا اور ہمیں ملنا چاہیے، اور آپ جواب میں کہتے ہیں انشاءاللہ، مگر اس وقت آپ کے دل میں ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ میں شاید جا نہیں سکوں گا۔ تو آپ سوچئے، کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کا ہم نام لے رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری نیت اس چیز کی نہیں ہوتی۔ یہ تو بہت کامن آپ نے سنا ہوگا کہ چھوٹے بچوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ فون پہ بول دو کہ وہ گھر پہ نہیں ہیں یا سو رہی ہیں۔ کئی دفعہ آپ دیکھیے کہ کوئی آپ سے کچھ مانگنے کے لیے سگنل پہ آ جاتا ہے، اور آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ معاف کیجیے اس وقت ممکن نہیں ہے، یا معاف کیجیے اس وقت میں نہیں دوں گی، لیکن یہ کہنا کہ میرے پاس ہے نہیں جبکہ آپ کے پاس موجود ہو۔ ہم رمضان کے مہینے میں اور ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی برکات، His blessings, His mercy, His support comes for people who are honest۔ ہم جھوٹ بول کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے برکات کی امید کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہماری چرب زبانی یا ہمارے جھوٹ معاملات کو سنوار لیں گے۔ کئی دفعہ کلوز ریلیشن شپس میں شوہر اور بیوی کا تعلق ہو سکتا ہے، ان لاز کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، جاب پلیس پہ تعلق ہو سکتا ہے، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ اور ماں باپ کا بچوں کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، اس میں بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ کئی دفعہ ہم لوگوں سے ایسے سوال کرتے ہی کیوں ہیں کہ انہیں جھوٹ بولنا پڑ جائے۔ مثلاً کیا یہ پوچھنا ضروری ہے کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ کیا یہ پوچھنا ضروری ہے کہ کھانا کس کس نے بنایا ہے؟ کیا یہ پوچھنا ضروری ہے کہ یہ کپڑے کتنے کے خریدے گئے؟ So unnecessary questions sometimes force people to lie, and that's not acceptable, but neither are questions that are on the verge of prying۔ جب بہت زیادہ ہم دوسرے کے معاملات میں دخل دیتے ہیں تو جھوٹ کی راہ کھلتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سچ بولنے والا بنائے، کیونکہ جب ہم دوسروں کے ساتھ سچے ہوں گے تبھی ہم اپنے ساتھ سچے ہوں گے، اور تبھی ہم اپنے رب کے ساتھ تعلق میں سچے ہوں گے۔ چھوٹے چھوٹے جھوٹوں کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے دور کریں، اور دعا کریں ہم سب مل کر کہ انشاءاللہ رمضان میں
اور رمضان کے بعد بھی ہم لوگ سچ کی راہ پر ہی رہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Assalamu alaikum. You were listening to Ilm in 5 by Faranaz Zahidi Muazzam. Please subscribe to Subul, available on YouTube and Facebook, and audio podcasts on Google, Spotify and Amazon Music, where you can find more of her work.